رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھیں، روزے کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن رمضان کے اندر رکھیں۔ رمضان تو ایسا بابرکت اور بہترین مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک نیکی کا کام بندہ کرتا ہے تو کئی گنا بڑھ کے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو رمضان کے پیکیج ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ رمضان میں عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روزے کے حوالے سے کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر، فرمایا جس نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ میں اسے خود بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ خود اس کو بدلہ، نماز پڑھتے ہیں، دوسرے اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے۔ فرشتوں کو فرماتے ہیں فرشتوں اس کا آپ ثواب لکھیں، یہ کام کر رہا ہے، نماز پڑھیے، اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ لیکن روزہ ایسا مقبول عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے لیے روزہ رکھا پھر وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اسے خود بدلہ دے دوں گا، یعنی فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کو بدلہ دوں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے وہ الفاظ ارشاد فرمائے ہوں، لیکن اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہو، یعنی زبان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو لیکن در حقیقت وہ جو پیغام ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے امت کو یہاں پہنچا ہو۔ وہ دوسری حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے لیے روزہ رکھا تو میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اس کا مطلب کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ، جس کو اللہ مل گیا تو اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے عربی کے اندر ایک کہاوت اور مقولہ ہے کہ ملہ المولا فلہ الکل، جس کا رب اس کا سب، جس کو اللہ مل گیا اس کو ساری کائنات مل گئی۔ اس لیے رمضان مبارک کے اندر روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے، امت پر، مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اس کا اہتمام کریں اور اس رمضان کے مہینے کے اندر نیک کام کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔